دعا یہ فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصی، کہ اللہ میں آپ کی خشیت میں سے اتنا حصہ مانگتا ہوں جو میرے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے، حائل ہو جائے۔ یعنی اللہ جل جلالہ کی جو عظمت شان ہے، جو اس کا کبریائی ہے، اس کا جو جلال ہے، اگر اس کا تصور کر کے حقیقی خوف انسان کرے تو وہ انسان کی تو برداشت سے باہر ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اللہ جل جلالہ کی تجلی اس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش کی کہ مجھے زیارت کرا دیجئے اپنی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ تم مجھے دیکھ سکتے نہیں، اور اس کا مشاہدہ اس طرح کرا دیا کہ ذرا یہ پہاڑ ہے، اس کو دیکھنا، اس پر ہم اپنی تجلی ڈالیں گے، اگر وہ اپنی جگہ پر ثابت رہ گیا پھر استقر مکانہ فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو، دیکھو گے۔ لیکن قرآن کریم فرماتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب باری تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر، پہاڑ پر تجلی ڈالی، اور یہ تجلی بھی کس قسم کی ہوگی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، تو جعلہ دکا، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر، وخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ خود موسیٰ علیہ السلام پر نہیں ہوئی تھی تجلی، پہاڑ پر ہوئی تھی، پہاڑ گر پڑا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام صرف پہاڑ کے نظارے کو دیکھ کر بے ہوش ہو گر گئے۔ تو جب تجلی ہو بغیر جلال کے، وہ تجلی کوئی جلال کے ساتھ تو نہیں تھی، وہ تو جمالی کے ساتھ، جب بغیر جلال کے تجلی ہو تو وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا، انسان کیا پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، تو اگر تجلی ہو جلال کی اعوذ باللہ تو پھر انسان کیسے برداشت کر پائے گا؟ لہذا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی خشیت کی جو حقیقت ہے، یعنی خوف کی جو حقیقت ہے، وہ تو ہماری برداشت سے باہر ہے، تحمل سے باہر ہے، لیکن اتنا خوف ہمیں عطا فرما دیجئے کہ جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جایا کرے، کہ جب کسی گناہ کا موقع آئے یا گناہ کا داعیہ پیدا ہو، گناہ کرنے کو دل چاہے، تو آپ کی خوف اتنا آ جائے ہمیں کہ جو ہمیں اس گناہ سے روک دے۔ اسألک خشیتک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصی، خشیت تو اتنی عطا فرما دیجئے، اس سے زیادہ کام ہمیں تحمل نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے۔ اور یہ خشیت جو انسان کو معصیت سے روکتی ہے، یہ خشیت یہی مطلوب بھی ہے، یہی مانگی بھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی اسی کی مانگی ہے، لیکن یہ حاصل کیسے ہو؟ یعنی دعا تو بے شک کرتے ہی رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، اور دعا کرتے بھی رہنا چاہیے، لیکن یہ ایسی اس حد تک خشیت ہو جائے کہ جب گناہ کا موقع آئے یا گناہ کی خواہش پیدا ہو تو اس وقت یہ خشیت آ کر بیچ میں آڑ بن جائے، یہ کس طرح ہو؟ تو اس کے لیے ضرورت ہے اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق، جتنا تعلق باللہ، تعلق مع اللہ قوی ہوگا اتنی ہی یہ خشیت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی انسان کو یہ خشیت اتنی حاصل نہیں ہوگی جو اس کو گناہ سے روک سکے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دل میں باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق ابھی تک جمع ہوا نہیں، مضبوط نہیں، تو جب کوئی موقع ایسا آتا ہے جہاں پر کہ نفس اور شیطان کسی ایک طرف لے جا رہے ہوں، تو اس وقت چونکہ تعلق مضبوط نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، دل میں پیوست نہیں ہوا، اس واسطے بندہ ہزار تعبیریں کر کے وہ اگر خشیت کو تھوڑی بہت آتی بھی ہے تو اس کو دبا دیتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ کوئی بے حیائی کا کام ہے، اعوذ باللہ، آج کل تو بے حیائی کا سیلاب ہے، بے حیائی کا کام ہے، اگر دل میں وہ بے حیائی کا کام کرنے کا خیال آیا، خواہش پیدا ہوئی کہ یہ کام کر کے میں لذت لے لوں، میں مزہ لے لوں، تو ایک عام آدمی بھی جب وہ کام کر رہا ہو یا اس کا داعیہ پیدا ہو رہا ہو، دل مچل رہا ہو کہ وہ کام ضرور کروں، باپ آ کے کھڑا ہو گیا سامنے، کہاں جائے گا وہ داعیہ، کہاں جائے گی وہ خواہش، جو کہہ رہے جی مجبور ہو گیا، میں خواہش سے مجبور ہو گیا، نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ ارے بھائی، جس وقت وہ نفس کے ہاتھ مجبور ہو رہے ہو اس وقت میں تمہارا باپ آ کے کھڑا ہو جائے، تمہارا بھائی آ کے کھڑا ہو جائے، تمہاری ماں آ کے کھڑی ہو جائے، تمہارے استاد آ کے کھڑے ہو جائے، تو وہ رہے گی وہ خواہش؟ کہو گے جی میں کیا کروں، مجبور ہو گیا، استاد کے سامنے بھی کر رہا ہوں، باپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں، بھائی کے سامنے بھی کر رہا ہوں، کیوں نہیں؟ کیوں اس وقت وہ خواہش دب جاتی ہے؟ کیوں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے؟ کیوں تم ایک دم سے اس سے باز آ جاتے ہو؟ اس لیے کہ اپنی بدنامی کا خوف اور لوگوں کے دلوں میں اپنے فسق و فجور کا خیال آنے کا خوف وہ ایک دم سے روک دیتا ہے۔ حالانکہ جو بیچارہ باپ ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، وہ آیا تو زیادہ یہی ہوگا نا کہ وہ تمہیں برا سمجھے گا، تمہارے اس عمل کو برا سمجھے گا، اتنا ہی ہوگا نا۔ اور زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ دو چار آدمیوں سے بھی بتا دے گا بھائی میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا تھا، بس کوئی سزا تو نہیں دے گا، کوئی کوڑے تو نہیں مارے گا، کوئی آگ سے تو نہیں جلائے گا تمہیں،
لیکن وہاں تو یہ خوف ہے اور وہ روک رہا ہے، گناہ سے روک رہا ہے، لیکن یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ ایک ذات ایسی ہے جو ہر وقت دیکھ رہی ہے، ہر وقت دیکھ رہی ہے، میری تنہائی میں بھی، میری خلوت میں بھی دیکھ رہی ہے۔ اگر فرض کرو ایک ایسے کمرے میں ہو جو چاروں طرف سے بند ہے، لیکن پتا ہے کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے اور کہیں سے اس کی نگرانی ہو رہی ہے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جذبے پیدا ہوتے ہیں، دل مچلتا ہے، لیکن نہیں کرے گا۔ www.darsequran.com